إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعظام، پردہ نشی خواتین اسلام، عزیز بچے، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بعدہ ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے سیرت رسول کے محبت کے پہلو پر بات کی تھی کہ ایک انسان کو، ایک مومن کو، مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اس کی ہم نے مثالیں بھی دیکھی، صحابہ کی زندگی کو بھی دیکھا اور صحابہ کے ساتھ اپنا موازنہ بھی کیا، اپنا کمپیریزن بھی کیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اسی چیز کو دیکھنے والے ہیں کہ اگر ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں،
کوئی تو وجہ ہوگی نا. رسول سے محبت اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ آدمی دنیا میں کسی سے جب محبت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے محبت کر رہا ہے. آدمی ایک دوسرے پر ذرا سا احسان کیا کر دے اس پر لٹو ہو جاتا ہے انسان. کسی کی آدمی مدد کر دے, وہ مدد, وہ احسان وہ زندگی پر یاد رکھتا ہے کہ فلاں نے میری مدد کی تھی, میرے جو ہے ٹف ٹائم میں میرا ساتھ دیا تھا, پریشانی کے وقت اس نے میری مدد کی تھی. انسان یہ یاد رکھتا ہے. اور جب کسی کا احسان آ جائے تو انسان بڑی محبت کرتا ہے اس سے. تو ہمارا جو محبت کا یہ دعویٰ ہے رسول سے آخر کیوں ہے؟ اس چیز سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. گزشتہ جمعہ ہم نے دیکھا کہ باپ سے, بھائی سے, بیوی سے, ساری چیزوں سے زیادہ ہمیں کس سے محبت کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا, کیا ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرنی چاہیے؟ ایک حدیث دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ نہ مجھ سے محبت کرے, وولدہ, یا اپنے اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. اور کہا گیا کہ والناس اجمعین, دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک وہ آدمی مجھ سے محبت نہ کر لے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا, کامل مومن نہیں ہو سکتا, اس کے اندر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک چیز معلوم ہو گئی کہ ساری چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرنا ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں. اللہ کے رسول, میں دنیا کی تمام تر چیزوں میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے بھائی بہن آپ پر قربان, میری بیویوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت, رشتے ناتوں سے زیادہ آپ سے محبت, گھر بار سے زیادہ آپ سے محبت, مال و دولت سے زیادہ آپ سے محبت, تجارت سے زیادہ آپ سے محبت. اللہ کے رسول ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اللہ نفسی, سوائے میرے نفس کے, سوائے میری جان کے. اللہ کے رسول دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف, ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میرے جان سے. میں اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کے بڑے ہی محبت سے اللہ کے رسول کا ہاتھ تھامتے ہیں اور ایسا محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں, دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف, آپ ایک طرف. اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول میری جان سے زیادہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عمر, اب تک تم ایمان نہیں لائے, تم مومن نہیں ہوئے ہو اچھے طریقے سے. کہا کیوں اللہ کے رسول؟ کہا کہ جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے جو ہے محبوب نہ رکھو, جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. پہلے تو ساری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا, اب ساری دنیا سے زیادہ جو آپ سے محبت کرتا ہوں, اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا الآن یا عمر, اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا, اب تمہارا یہ دعویٰ مکمل ہوا. تم جو مجھ سے دعویٰ کر رہے ہو, مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, اور یہ جو تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو, میرے ہاتھوں کو پکڑ کر اچھے سے مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, اب تمہارا دعویٰ مکمل ہوا, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. معلوم کیا ہوا؟ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرنی چاہیے. ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں, حضرت معاذ اور حضرت معاوض رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دو ایسے صحابی ہیں چھوٹے چھوٹے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر کا ماحول ہے, میدان میں سارے لوگ اکٹھا ہیں اور جنگ شروع ہونے والی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دائیں جانب دیکھتا ہوں تو ایک چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہوں, اپنے بائیں جانب دیکھتا ہوں تو وہاں بھی ایک چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
میں نے اپنے دل میں یہ خواہش کی، میں نے یہ تمنا کی، اے کاش میرے دائیں بائیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، بلکہ میرے دائیں بائیں کوئی طاقتور آدمی ہوتے، کوئی طاقتور لوگ کھڑے ہوتے تاکہ لڑتے لڑتے میرا ساتھ دیتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میرا کیا ساتھ دیں گے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے نہ ہوتے، وہ دونوں چھوٹے بچوں کی جگہ پر کوئی طاقتور اور کوئی جو ہے بہادر آدمی میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بیان ہے، کچھ ہی دیر میں دائیں طرف سے جو ہے ننھا سا بچہ پوچھتا ہے، اے چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ چھوٹا سا بچہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ کون ہے ابو جہل؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہا کیا ہوا بتاؤ پہلے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی ہیں، اس نے اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا ہے، اور تم مجھے دکھا دو، اے چچا آپ مجھے اس کو دکھا دو، اللہ کی قسم میں اسے قتل کر دوں گا، اگر میری نظروں کے سامنے وہ آ گیا تو میں اسے قتل کروں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی حیران، چھوٹا سا 11 سال کا بچہ ہے اور اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بائیں طرف سے وہ بچہ آتا ہے، کہتا ہے اے چچا جان بتائیے ابو جہل کو آپ نے دیکھا ہے؟ وہ بھی 11 سال کا 12 سال کا بچہ، وہ بھی کہہ رہا ہے چچا جان آپ نے ابو جہل کو دیکھا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ اس نے رسول کو گالی دی ہے، اور اللہ کی قسم اگر میں نے اس کو دیکھ لیا میں اسے قتل کر دوں گا۔ دو 11-12 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں کو دکھایا کہ دیکھو وہ ابو جہل گھوڑے سے آ رہا ہے۔ اس نے اتنا سننا تھا کہ دونوں بچے تلواریں نکال کر دوڑ پڑے اور جا کر کے ابو جہل کو گھوڑے سے مار دیا، جان کی پرواہ نہیں کی۔ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے معصوم سے بچے جنگ کی صف میں کھڑے ہیں، دیکھا کہ جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دکھا کہ وہ ابو جہل ہے، فوراً دوڑتے ہوئے گئے، مار کر نیچے گرا دیا، جان کی پرواہ نہیں کی۔ جان سے زیادہ محبت رسول سے تھی، چھوٹے بچے بھی اللہ کے رسول سے ایسی محبتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز مسئلہ حل ہوا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے اللہ کے رسول سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ چاہے دنیا کا کوئی بھی معاملہ سامنے آ جائے، کوئی بھی سچویشن ہو، جان اگر دینی پڑے دے دیں گے، لیکن رسول کی محبت سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ رسول کی محبت میں اگر جان دینی پڑے، سر کٹانا پڑے، جو ہے ساری چیزیں قربان کر سکتے ہیں، رسول کی محبت سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے صرف اتنا سنا تھا کہ اس نے ابو جہل نے جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دی ہیں، انہوں نے فوراً تلوار نکال کر چلے گئے مارنے کے لیے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے دلوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی دلوں میں۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت کیوں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں اگر رسول سے محبت کرنی ہے، جنت ہمیں ملے گی، اسی لیے ہمیں رسول سے محبت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا کیا ہے؟ رب کی رضامندی ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول سے محبت کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، اور اگر رب راضی ہو گیا تو جنت مل گئی۔ تو پہلا فائدہ کہ رسول سے محبت کر رہے ہیں ہم اس لیے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے رسول سے محبت کر کے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر سامنے والا ہم سے محبت کر رہا ہے تو کیا ہم اس سے محبت نہ کریں؟ یہ رسول کی محبت ہے کہ ہم اگر رسول سے محبت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے رسول نے ہم سے محبت کی، ہم تو بعد میں محبت کر رہے ہیں، وہ بھی صرف دعویٰ کر رہے ہیں۔ رسول ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگوں سن لو، تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا ہے، تمہارے درمیان ایک ایسا نبی آیا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ تمہارے لیے اپنی جان تک دے دے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں سنو، رسول تمہارے درمیان ایک ایسا آیا ہے، رسول ایک ایسا تمہارے پاس موجود ہے جو
تمہاری تکلیف میں اسے درد محسوس ہوتا ہے. اگر تم پریشانی میں ہو تو وہ جو ہے آنسو بہاتا ہے. اگر تم جو ہے بیمار ہو گئے ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. تمہاری پریشانی وہ اپنی پریشانی سمجھتا ہے, تمہاری تکلیف وہ اپنی تکلیف سمجھتا ہے. تمہارے جسم میں ایک زخم نہیں لگتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا فوارہ بہ پڑتا ہے. یہ تمہارے درمیان ایک ایسا رسول موجود ہے جو تمہاری تکلیف میں وہ جو ہے شامل ہو جاتا ہے اور تمہاری تکلیف کو, تمہارے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ اللہ کے رسول اپنی امت سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اگر امت پریشانی میں ہے تو رسول تکلیف میں ہے. اگر کسی کو درد ہوا, اچھا دیکھیے سیرت اٹھائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روتے تھے, صحابہ کو جو ہے غم میں دیکھ کر کے, صحابہ کو جو ہے تکلیف میں دیکھ کر کے کیسا روتے تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا, بری طریقے سے شہید کیا گیا, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے, حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ان کی ماں کو, ان کے والد کو شہید کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو کے جو ہے لڑیاں نکل رہی ہیں. اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں, صحابی کو دیکھتے ہیں غمگین ہیں, ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول ایک جملے کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں, اصبروا یا آل یاسر, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, تمہارے لیے جنت میں جو ہے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں, اے عمار غم نہ کرو, تمہاری ماں کو شہید کر دیا گیا, تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا, غم نہ کرو, تمہارے لیے اللہ جنت میں استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے. یہ صحابہ کو جب تکلیف ہوتی تھی اللہ کے رسول تڑپ اٹھتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدر کا وہ موقع یاد کیجئے. جنگ بدر میں ایک صحابی تھے, جنگ میں جو ہے صفیں سیدھی کیا کرتے تھے, صفیں لگتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیر لے کر کے جا رہے تھے. اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ایک تیر ہے, اللہ کے رسول سب درست کر رہے ہیں. ایک صحابی جو ہے ذرا ان کا پیٹ آگے تھا, یا بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جنگ کی ایسی جو ہے ایسا جذبہ تھا ان کے اندر کہ وہ جو ہے صفوں سے آگے بڑھ نکلے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفیں درست کر رہے ہیں اور اس صحابی کا ذرا پیٹ آگے دیکھا, آپ نے تیر سے اسے پیچھے کر دیا, آپ نے اسے تیر سے پیچھے دھکیلا اور کہا کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ, صفیں درست کر لو. وہ صحابی فوراً کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تیر چبویا ہے, آپ نے میرے پیٹ میں تیر چبویا ہے اور مجھے دھکیلا ہے, میں بدلہ چاہتا ہوں. صحابی کیا کہتے ہیں, میں بدلہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول, آپ سے میں بدلہ چاہتا ہوں. جنگ کا ماحول ہے, صحابہ کرام پریشان ہیں, 313 کی جو جماعت ہے اور سامنے 1000 کی لشکر ہے, اور یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے بدلہ چاہیے, آپ نے میرے پیٹ میں تیر جو ہے چبایا ہے. سارے صحابہ پریشان, سارے صحابہ کی نظریں جو ہیں اس صحابی پر ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ جو ہے بدلہ لینا چاہ رہا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے بدلہ لے لو مجھ سے. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ نے میرے پیٹ پر تیر چبویا تو میں جو میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا, میرے بدن میں اوپر کے بدن میں کپڑا نہیں تھا, اے اللہ کے رسول آپ یہ کپڑا اتار دیجئے, آپ بغیر کپڑے کے ہو جائیے, یعنی آپ کا جبہ اتار دیجئے, میں آپ کو بغیر کپڑے کے تیر چباؤں گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے, کپڑا اتار دیتے ہیں. اللہ کے رسول کے اوپری حصے میں کچھ بھی نہیں ہے, پیٹ دکھ رہا ہے, پیٹ دکھ رہا ہے. صحابی آتے ہیں اپنے ہاتھوں میں تیر لے کر کے آگے بڑھتے ہیں, سارے صحابہ کی نظریں اس صحابی پر ہے, کیا کر رہا ہے یہ آدمی, تیر لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے, کہیں صحیح میں اللہ کے رسول سے بدلہ نہ لے لے. سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں, کوئی کچھ بول بھی نہیں سکتے. وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں, اللہ کے رسول کے قریب پہنچتے ہیں اور اپنے پیٹ کو اللہ کے رسول کے پیٹ سے جا کر کے ملا دیتے ہیں, اور اللہ کے رسول سے پیٹ سے جا کر کے چمٹ جاتے ہیں اور جو اللہ کے رسول کو گلے لگا لیتے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے صحابی یہ تو بتا کہ تجھے اس کام کو کرنے پر کون سی چیز نے مجبور کیا, یعنی تو نے ایسا کام کیوں کیا, میں نے تو ذرا سی سب درست کرنے کے لیے تجھے دھکیلا تھا, تو بدلہ لینا چاہ رہا تھا, میں اپنے کپڑے بھی اتار دیا, تو بدلہ کیوں نہیں لے رہا.
کہا اللہ کے رسول مجھے بدلہ نہیں لینا تھا، میں تو آپ کے جسم سے اپنا جسم ملانا چاہ رہا تھا تاکہ جنگ کا ماحول ہے، کیا پتا کہ کون شہید ہو جائے، کیا پتا کہ کس کی قبر کہاں پر کھد جائے۔ اللہ کے رسول آپ بھی جو ہے حالات سے واقف ہیں اور میں بھی جنگ کے حالات سے بے خبر نہیں ہوں، کون کب شہید ہو جائے معلوم نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول میں اپنے بدن کو آپ کے بدن سے ملانا چاہتا تھا تاکہ قیامت کے دن میرا یہ بدن جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے لیڈر، کتنے بڑے نبی، اور ایک معمولی سے صحابہ کے لیے اپنا کرتا اتار دیتے ہیں کہ آ جاؤ بدلہ لینا ہے بدلہ لے لو۔ کہاں ملے گا ایسا رسول؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت کرتے تھے کہ کسی کے دل میں میرے لیے بغض نہ رہ جائے، فوراً بدلہ لے لو، آ کر لینا ہے تو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو ہے ایک موقع دے دیا کہ آؤ بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول ہم سے محبت کرتے تھے، اسی لیے ہم بھی رسول سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے پہلی وجہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اس دنیا میں آئے، جہنم سے بچانے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لوگوں سنو، سارے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی دعا دی تھی جو دعا قبول ہو جائے گی، اللہ نے اس کی گارنٹی لے لی کہ وہ دعا قبول ہوگی، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سارے نبیوں نے وہ دعا مانگ لی، دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو محفوظ کر لیا اپنی امت کے لیے۔ اپنی امت کے لیے کیا کیا؟ محفوظ کر لیا میں نے اس دعا کو، قیامت کے دن میں اس دعا کو اللہ رب العالمین سے کروں گا، تمہاری شفاعت کے لیے اپنی امت کی سفارش کروں گا میں اس دعا کے ذریعے سے۔ امتی امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ کیسی محبت! اپنے لیے نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ دعا اپنے لیے مانگ لیتے تو دعا قبول ہو جاتی، نہیں، امت کے لیے سوچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور صحابہ کو بتایا کہ میں نے وہ دعا جو ہے محفوظ کر کے رکھا ہے، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہنم سے بچانے کے لیے آئے، دعا بھی محفوظ کی تاکہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ دنیا میں آپ کا کیا حال تھا کہ اگر کسی کے پاس جاتے اور سنتے کہ وہ اسلام نہیں لے کر آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے نا کہ جو اسلام نہیں لے کر آئے گا، جو ایمان نہیں لے کر آئے گا، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کیا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ پریشان ہو جاتے تھے، یہی سوچ سوچ کر آپ کی حالت خراب ہو جاتی تھی کہ وہ کیسے اسلام میں آ جائے، کیسے وہ ایمان لے آئے، کیسے وہ میری بات مان لے۔ اللہ کے رسول یہی فکر مند رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو تسلی دی۔ آپ اتنے پریشان ہو جاتے تھے اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے اتنے پریشان ہو جاتے تھے، اچھا صرف امت کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے تو آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ مکہ کے کافروں کے بارے میں بھی سوچتے، ساتھ ہی ساتھ دنیا کے سارے لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے۔ اللہ کے رسول اتنے پریشان ہو جایا کرتے تھے، اتنے زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو جو ہے تسلی دینی پڑی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا اپنی جان ان لوگوں کے چکر میں گوا دیں گے؟ اگر وہ اسلام میں شامل نہ ہوئے، اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو کیا اپنی جان گوا دیں گے آپ ان لوگوں کے چکر میں؟ تو اللہ کے رسول اتنا پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اگر سامنے والا اسلام نہیں لا رہا ہے تو آپ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے اتنا زیادہ کہ اللہ کو تسلی دینی پڑی کہ نبی آپ اپنی جان کہیں نہ دے دیں، اتنا زیادہ پریشان مت ہوئیے، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ پہنچا دیجئے، ہدایت ہم دے دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے لیے اتنا پریشان ہو جایا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آتے ہیں
اسلام لے آتے ہیں، اور ان کی والدہ جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون صحابی ہیں؟ حدیث سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے روایت کرنے والے یہی صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں اللہ کے رسول سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. یہ صحابی جو ہیں اسلام لاتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور نصیحتیں سنتے ہیں، لیکن ان کی والدہ جو ہے اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتی. جب حضرت ابو ہریرہ گھر جاتے، واپس جاتے، تو ان کی والدہ جو ہے تانا دیتی انہیں کہ کیا جو ہے میرا بیٹا ہو کر کے تو رسول کے پاس جا رہا ہے، پتہ نہیں کون سی دعوت تو قبول کر رہا ہے، کون سی اسلام میں تو چلا گیا ہے، کون سا دین تو نے اپنا لیا ہے. اور رسول کو جو ہے طرح طرح کی باتیں کہا کرتی تھی. کون؟ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ. اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں جب آپ کے پاس آتا ہوں اور واپس گھر جاتا ہوں تو میری ماں آپ کو برا بھلا کہتی ہے. اے اللہ کے رسول، میں اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ میری ماں ہے اور میں اسے نہ مار سکتا ہوں، نہ ڈانٹ سکتا ہوں، نہ ہی میں اسے کچھ کہہ سکتا ہوں. اے اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے اپنے کانوں سے جو برے الفاظ سنتا ہوں، میرے دل میں اتنا جو ہے اتنی طاقت نہیں ہے، میرے کانوں میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں غلط الفاظ سن سکوں. اے اللہ کے رسول، آپ میری والدہ کے حق میں دعا کر دیجئے، ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین میری والدہ کو بھی اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دعا کر دیجئے. اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ادھر اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ادھر حضرت ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں، زور سے دوڑ کر کے تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جانے لگتے ہیں. ادھر اللہ کے رسول سے جو ہے زبان سے جملے ادا ہوتے ہیں، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. ادھر حضرت ابو ہریرہ گھر کی طرف تیز دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، ان کی والدہ جو ہے نہا کر کے باہر نکلتی ہیں اور جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے فوراً کہتی ہے اے میرے بچے مجھے کلمہ پڑھا دے. نبی کی دعا میں تاثیر دیکھی، ایسی تاثیر کہ یہاں نبی نے ہاتھ اٹھایا، زبان سے جملے ادا ہوئے، وہاں ابو ہریرہ کی والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے خود کہہ رہی ہیں کہ اے بچے کلمہ پڑھاؤ مجھے. اچھا، ابو ہریرہ کی حالت دیکھ کر کے والدہ نے پوچھا، ان کی ماں نے پوچھا کہ دوڑے دوڑے کیوں آئے، اتنے تیز بھاگ کر کے کیوں آئے، سانس تمہاری جو ہے پھول رہی ہے، کیا وجہ ہے، دوڑے دوڑے کیوں آئے، کیا ہوا؟ کہا امی میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے، میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے. اللہ اکبر. ادھر رسول اللہ کے ہاتھ جو آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، ادھر جو ہے حضرت ابو ہریرہ کے پیر جو ہے دوڑتے ہیں، اور جیسے ہی وہ گھر پر دستک دیتے ہیں اس سے پہلے اللہ کے رسول کی دعا گھر پہنچ چکی تھی. والدہ خود کہتی ہیں اے بچے کلمہ پڑھا دے مجھے، اسلام قبول کروا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنے پریشان ہوتے تھے کہ اگر کوئی اسلام نہیں لایا اور معلوم ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرتے تھے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی بار دعا نہیں کرے بلکہ کتنی زیادہ دعائیں کی. آپ دیکھیے کیسی کیسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے امت کے لیے، کفار کے لیے کیسی کیسی حالت میں دعائیں کی. بد دعا نہیں دی کبھی بھی. جنگ احد کا وہ موقع یاد کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، یہاں پر آ کر منہ میں آپ کے تیر لگی، ایسی تیر لگی کہ ہاتھ سے نکالنا اس کو مشکل ہو گیا، دانتوں سے تیر نکالا گیا، تیر اتنی خطرناک لگی، اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، خون نکل رہا ہے. اور اللہ کے رسول جب ہوش میں آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں. اے اللہ یہ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مجھ پر یہ تیریں برسا رہے ہیں، لیکن اللہ نے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں. میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن میری امت مجھے پہچانتی نہیں ہے، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے. اے اللہ یہ تکلیفیں دے رہی ہیں، اس کے باوجود بھی میرا نبی دعا کر رہا ہے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ تو میری امت پر جو ہے رحم کر دے اور میری امت کو تو ہدایت دے دے. چوٹ کھائی، تیر لگی، اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، بد دعا نہیں کی. طائف کا منظر یاد کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن تک طائف میں رہتے ہیں، رسول کو برا بھلا کہتے ہیں. وہاں کے جو 3 بڑے بڑے سردار تھے جو ہے سارے وہ تینوں سردار جو اللہ کے رسول کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگتے ہیں، انہیں چھوڑ کر کے واپس آنے لگتے ہیں، آپ کا کیا قصور؟
کوئی قصور نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگتے ہیں تو انہیں رہا نہیں جاتا ان سے. وہ کیا کرتے ہیں؟ بدماش بچوں کو کہتے ہیں پتھر برسا دو نبی پر، پتھروں سے وار کرو. نبی پتھر کھاتے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. نبی کا آخری جملہ کیا تھا جب طائف سے آپ نکلے؟ طائف سے نکلنے کے بعد رسول کی زبان سے ایسے جملے ادا ہوئے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنا کلیجہ نکال کر کے باہر رکھ دیا. کیا فریاد کرتے اللہ سے؟ اللہم الیکا اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیرا رسول کمزور پڑ گیا ہے. اے اللہ تیرا رسول بڑا کمزور پڑ گیا ہے. وقلت حیلتی تیرے رسول کے پاس جو ہے طاقت نہیں بچی. اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الی من ینتقلنی الی من یتجہمنی او الی من لک عدوی. اے اللہ تو نے مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا کہ وہ میرے ساتھ جو چاہے کرے، وہ مجھ پر پتھر مارے، مجھ پر تیرے برسائے. اس کے بعد اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ان لم یکن علی غضب فلا ابالی. اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں. اس کے بعد دعا کرتے اللہ کے رسول. کیسی دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ان طائف والوں کو تجھے ہدایت دے دینا. فرشتہ آتا ہے، جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول پہاڑوں کے فرشتوں کو لایا ہو، آپ پر انہوں نے ایسے ظلم و ستم ڈھائے کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. کسی طریقے سے طائف سے باہر نکلے، ایک پیڑ کے درخت کے نیچے جو ہے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول ایک بار حکم دیجئے میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے مسل دوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں نہیں. اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ طائف والوں کو جو ہے تو ہدایت دے دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھائل ہوئے، چوٹ کھائے، پتھر کھائے، تیرے کھائی، اس کے باوجود بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں بلکہ صرف دعا. یہ رسول کی محبت تھی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت سے تھی کہ وہ امت سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیفیں بھی دی گئی اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے تھے بلکہ اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ہدایت کے لیے دعا، اسلام میں داخل ہونے کے لیے دعا کرتے تھے. اور آپ کو کتنی محبت تھی ہم سے، آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری آسانی کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا چیزیں چھوڑ دی. دیکھیے آپ کو مسواک کتنا زیادہ پسند تھا، آخری لمحے میں آخری وقت میں اتنا زیادہ مسواک پسند تھا، آپ کو پوری زندگی مسواک آپ کرتے تھے، بہت پسند تھا مسواک. اتنی محبت مسواک سے کہ آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، کبھی چادر اوڑھ رہے، کبھی پھینک دے رہے. ایسی حالت میں حضرت عائشہ کو کہتے ہیں اے عائشہ مجھے مسواک دے دو. حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن جو مسواک کرتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میرا سارا مسواک کر رہا ہے، کہتے ہیں عائشہ مجھے بھی مسواک دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے آپ کے منہ میں دے دیتی ہیں. مرض الموت میں مبتلا ہے پھر بھی مسواک کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو مسواک سے کتنی محبت تھی. لیکن معلوم مسواک سے بھی زیادہ آپ کس سے محبت کرتے تھے؟ مسواک سے بھی زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ اپنی امت سے محبت کرتے تھے. مسواک سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے تھے. فرمایا لولا انا شق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ. فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ مشقت نہ گزرتی، یہ شاخ نہ گزرتی، یہ پریشان نہ ہو جاتی میری امت اگر، تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا، ضروری کر دیتا. لیکن امت کی آسانی کے لیے کیا کیا؟ کہا نہیں مسواک کرنا ضروری نہیں، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے. اگر فرض کر دیتے تو ہم اور آپ کو کرنا پڑتا. اللہ کے رسول کی پسندیدہ چیز تھی لیکن آپ نے فرض نہیں کیا. آپ نے کہا ایک بار کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا مجھے پسند ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں چاہتا ہوں عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کروں، دیر سے ادا کروں، لیکن میری امت کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے، اسی لیے میں انہیں حکم نہیں دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ جو چاہے تاخیر سے پڑھے، جو چاہے پہلے پڑھ لے. واجب نہیں قرار دے دیا، لازمی نہیں قرار دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیسے جو ہے لوگوں سے کیسی محبت تھی کہ امت کا کیسا خیال رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں اپنی نماز کو لمبی کروں، قرات لمبی کروں، لیکن فاسمع بکاء الصبی، میں بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں اور میں اپنی جو ہے نماز مختصر کر دیتا ہوں. آپ کو محبت ہے کس سے؟ نماز سے محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے لیکن ایک بچی کی آواز باہر سے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہیں اس بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو جائے.
اس بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو جائے، اپنی نماز مختصر کر لیتے ہیں۔ تو یہ امت کے لیے ایسی محبت تھی کہ امت کے لیے احکام میں آسانی کر دی، احکام میں آسانی کر دی کہ جو ہے امت جو ہے پریشان نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، اللہ کے رسول میرے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں عائشہ کے لیے، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، جو اعلانیہ طور پر ہوئے، جو ہے پوشیدہ طور پر ہوئے، سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا سنتی ہیں اتنا خوش ہوتی ہیں، اتنا خوش ہوتی ہیں کہ حضرت عائشہ ہنسنے لگتی ہیں۔ کتنا ہنستی ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ کو نیچے کر لیتی ہیں، اتنا زیادہ ہنستی ہیں کہ ہنسی کنٹرول نہیں ہوتی، اتنا خوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے عائشہ میری دعا سے تم خوش ہوئی؟ پوچھتے ہیں، بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عائشہ کیا تمہیں میری اس دعا سے خوشی ہوئی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول کیسے خوشی نہیں ہوگی، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں اور میں خوش نہ ہوں، آپ میرے لیے اتنی بہترین دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے اگلے پچھلے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف کر دے، میں خوش نہ ہوں؟ کہتے ہیں اے عائشہ سنو، میں صرف تیرے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ میں اپنی پوری امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، ہر نماز میں اپنی پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، مغفرت کی دعا کرتا ہوں، ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ یہ نبی، ہمارے نبی کہ ہم سے ایسی محبت کرتے تھے۔ ایک دیکھ لیتے ہیں، ایک آخری بات دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے ایک آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو پھر وہ تیرا کرم ہے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے رسول یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور اس آیت کریمہ پر رک جاتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دینا چاہے، اے اللہ اگر تو ان بندوں کی پکڑ کرنا چاہے، ان کو تو عذاب دینا چاہے تو جان لے اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہتا ہے تو اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا حکمت والا ہے۔ اے اللہ تو معاف بھی کر سکتا ہے، تو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کو معاف کر دینا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے اللہ کے رسول نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، اور جب یہ آیت کریمہ پڑھی پوری رات یہی آیت کریمہ دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو دہراتے رہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہتا ہے تو تیرا جو ہے تجھے کون پوچھ سکتا ہے، تجھ سے کون سوال کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ اللہ سے دعا کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ میری امت کو جو ہے تو معاف کر دینا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک بار آپ پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم کی دعا کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ جو مجھ پر ایمان لے آئے وہ جو ہے کیا ہے، ہدایت یافتہ ہے، فانہ منی وہ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ہے، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں اللہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ظالم ہے، نافرمان ہے، لیکن اللہ فانک غفور رحیم تو جو ہے غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جو ہے راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد راوی حدیث فرماتے ہیں فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرنے لگے، اور کیا جملہ نکلتا ہے رسول کی زبان سے، امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا میرے رسول کی زبان سے امتی امتی کے لفظ نکل رہے ہیں، اللہ نے عرش کے پاس سے جبرائیل کو بھیجا، رسول کے پاس بھیجا، اے جبرائیل جاؤ رسول کے پاس پوچھو میرے رسول سے کیوں امتی امتی کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، پوچھو ذرا جا کر کے۔ جبرائیل آتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں آپ، کیوں پریشان ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنی امت کے لیے بے فکر ہوں، اپنی امت کے لیے پریشان ہوں۔ جا کر کے جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ تیرا نبی امت کے لیے پریشان ہے، اپنی امت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے رسول پریشان نہ ہوئیے، اے نبی پریشان نہ ہوئیے، آپ اپنی امت کے تعلق سے بے فکر ہو جائیے، ہم آپ کو
خوش کر دیں گے. کس کے لیے دعا کر رہے رسول؟ یہ امتی امتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میری امت میری امت. صرف اتنا ہی دہراتے ہیں، میری امت میری امت. اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہو، قرآن پڑھتے پڑھتے ہو، چلتے پھرتے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا بے حد خیال رکھا کرتے تھے اور اپنی امت سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ تو ہمارے لیے ہم سے محبت کرتے ہی تھے، لیکن آج ہم اور آپ رسول سے محبت نہیں کر پا رہے. رسول سے محبت کا معنی کیا ہے؟ ہمارا جو ہے طرز زندگی، ہماری زندگی کا طریقہ رسول کے طریقے پر ہونی چاہیے. ہمارا پہننا اوڑھنا رسول کے طریقے پر ہونا چاہیے. ہمارا حلیہ رسول کے طریقے پر ہونا چاہیے. ہمارے زندگی کا ایک ایک موڑ، ایک ایک معاملہ رسول کے طریقے پر ہونا چاہیے. اگر رسول کے طریقے پر ہماری زندگی نہیں ہے تو ہم رسول کی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں. ہم اور آپ رسول سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں. تو اگر رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، ورنہ پھر ہمارا آپ کا دعویٰ اور یہ جو محبت رسول کا دعویٰ ہم کیے پھرتے ہیں، یہ دعویٰ ہمارا پھر غلط ہو جائے گا. انشاءاللہ مزید باتیں اور آئندہ جمعہ میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور بس صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں تیری اور تیرے رسول کی سچی محبت پیدا کر دے. اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں تیرے اور تیرے رسول کی محبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے نیکیوں کو تو قبول کر لے. اللہ ہم سے جتنے بھی خطائیں ہو گئی ہیں اللہ ان خطاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.